الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نور القبور فإنه تذكر موتاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. شكرا الله صالح. रहमत का तेरी बन के उम्मीदवार आया हूँ।
مدد کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپ کفن سے شرمسار آیا ہوں۔ اور مجھے بار گناہوں میں چلنے نہ دیا پیدل، بار گناہوں میں چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بنا دو شریف پڑھ لو۔ علماء ملت، شرفاء امت، انتہائی قابل سب احترام، سب تعظیم تقریم، میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، مجھے انتہائی قابل قدر عزیز محترم حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب اور انہوں نے برادران محترم جناب محمد اکرم صاحب، محمد اسلم صاحب، انہوں دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے اظہار تعزیت اور ایصال ثواب واسطے اسے سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے مالک لم یزل دے کول میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین اما صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ اللہ بھائی صحبہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرماوے۔ رب لم یزل کی دعائے کہ مالک کائنات اما صحبہ کو سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر دن قیامت دے جگہ نصیب فرماوے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے کہ مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ میں
ایک ایسا لفظ ہے اماں ایک ایسا لفظ ہے کہ جیدے ذہن دماغ دے اندر تصور گھن آمن نال ہے جنت دا تصور مل قسمت رہے پیروں کی زیارت تو لینے ہیں اولیاء کی قبریں تو لینے ہیں دور دور دا سفر کر کے مزارات کے اتنے لینے ہیں لوگوں میرے آقا نے فرمایا سب تو وڈے پیر تھوڑے گھر کے اندر تھوڑی اماں تو تھوڑے ابے کی صورت کے اندر موجود ہے اولیاء دی قبروں کی زیارت دے اتنے بے شک ونجو ایسا منع نہیں کریں گے کئی لوگ بتا دیں مولوی صحیح ہے جو بندی یہ پیرے کو نہیں منے دے منع کریں گے میں بربلا آدھا بیٹھا اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا بیٹھا ایسا پیرہ دے بھی قائل ہے غلام ہے نوکر ہے زندہ دے بھی غلام ہے تے جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے انہیں دے بھی غلام ہے نہ قبروں تے ونجن کو منع کرے دے ہے بلکہ آپ میں دے ہے میں تو گزارش کی کہ حضور دا فرمان صحیح نے فرمایا زور القبور قبر دی زیارت کیتا کرو قبر تے گئے کرو لیکن کرنا کیا ہے اتھا میلہ ٹھیلا نہیں لاؤنا اتھا جھمر دریس رچکتے دیاں بھیڑیاں اور جناب جڑے پروگرام گانے تے لڑائیاں کشتیاں دے ہونن اے نہیں کرنے فرمایا زور القبور فإنه تذکر موتاکم قبر دی زیارت کرو اٹھا ون کے اپنی موت کو بھی یاد کرو تے انہاں دی موت کو بھی یاد کرو تو میرے دوستوں میرے بزرگوں بجائے اس نے کہ ایسا دور دراز دے سفر کر کے بنوں اور انہیں قبور دی انہیں بزرگوں کی زیارت کروں ثواب ملسی کتنا ملسی نیت پہ ڈیپینڈ کریں دے کہ ساری نیت کیا ہے آیا صرف قبر والے دی زیارت مقصود ہے یا میلہ ٹھیلا دیکھنا مقصود ہے تری تماشا دیکھنا مقصود ہے تو کتنا ثواب ملسی تو نیت پہ ڈیپینڈ کریں دے لیکن اے جڑے بوڑھی اماں تے بوڑھا ابا گھر دے اندر بیٹھن تھے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح سویرے اٹھی کے نماز پڑھ کے محبت دی نگاہ نال شفقت دی نگاہ نال پیار دی نگاہ نال اپنے اماں تے ابے دی زیارت کرے وہ انہیں یقین کر گھنے کہ انہیں مقبول عمرے دا ثواب حاصل کر کتنا ثواب حاصل کر کے دے جی مقبول عمرے تھا ایسا ہی کریں نا نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں مختصر میں اپنی گل کراں کہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اماں دا احترام دا حکم فرمائے بلکہ میرے آقا نے میرے محبوب نے عملی طور پہ
اما دی خدمت کر کے، اما دا احترام کر کے، اما دی جناب والا خدمت تے توقیر کر کے امت دے واسطے نمونہ چھوڑے، امت کو دکھائے کہ اے امت دے لوگوں، میں امام الانبیاء، میں سرتاج الانبیاء، میں فخر الانبیاء، میں سرور کونین، میں امام الرسل، میں فخر الرسل، میں ہادی السبل، میں صاحب مزمل، میں صاحب مدثر، میں صاحب طہ، میں صاحب یاسین، میں صاحب علم نشرح لک صدرک، میں شب معراج کا دلہا، میں امام الاولین، میں سرتاج الآخرین، میں ساری کائنات کا سردار ہو کے اپنے اللہ کا محبوب ہو کے جب اپنی اماں دے قدموں کے اوتے ہاتھ ودا رکھے گا، اپنی اماں دی خدمت ودا کرے گا تو میری امت دے لوگو تسا کئی مقام تے بھی ہو، میں محمد دی سیرت کو اپنا نمونہ بنائے، میں محمد دے عمل کو اپنا نمونہ بنائے، اپنی ماں دی خدمت کرائے، جو ماں دے قدموں دے تلے تو کو جنت مل سی۔ یہ وہ فرمان ہے، زورن بولو چاہو حضور تنا گھننا چاہو میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف فرمائے بلکہ عملی طور پہ کر کے دکھائے۔ حدیث پاک دے اندر آدھے مدینہ الرسول ہے، میرے آقا دی مسجد ہے، سی اپنی مسجد دی اندر بیٹھن تھے کہ محل اچانک میرے آقا دی نگاہ پہنگے، دور تو ہی برقع پوش اٹھنی سوار نظر آئے، میرے آقا اٹھے پہنے سی اٹھنے صحابہ دی جماعت نال چل پہنے، دیونے پروانے مستانے نال نال پہ چل دل سی فرما قف علی رسلک، اپنے قدمت ٹھہر جاؤ، اپنے مقام پہ کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ ٹھہر گئے، صحابہ دل سے اٹھے، میرے آقا چلے اگا چلے چل دیا جب اٹھنی سوار دے قریب پہنچل سین مہار اپنے ہتھوں دے اندر گر دیے، آئے موڑے تے سٹ کے چل پائل۔ جب مسجد نبوی دے قریب آئیے اٹھنی، میرے آقا نے اس اٹھنی کو بڑھائے ہوشائے اور سوار دے رکابہ دے قدمہ دے تلے اپنے رحمت والے ہاتھ مبارک چا رکھے گئے۔ صحابہ دل اصلا حیران ہو گئے، ایک کون خوش نصیب ہے جن قدموں میں تلے میرے آقا دے ہاتھ نے اس سواری تو اترے۔ میرے آقا نے بڑے ادب و احترام دے نال مسجد نبوی دے صحن دے اندر بٹھاون واسطے انہاں کو قریب کیتے۔ جب مسجد نبوی دے صحن دے قریب آئے میرے آقا نے اپنی رحمت والی کملی مبارک، رحمت والی چادر مبارک، مزمل والی چادر مبارک اتاریے اور صحابہ دل سبیاں چیخت دھاڑوں نکل گئی۔ جب میرے آقا نے وہ چادر بچھا کے فرمایا اما جتیاں سمیت میں محمد دی چادر سے محروم ہوں۔ میرے دین پناہ دیا ڈاکے والے دوستوں، صحابہ دل جو لفظ گزرتا اساں حیران دے دیا سے، حیران دے دیا سے اللہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ایک کون ہستی ہے، کون شخصیت ہے، با برقعے با پردائے اسا پریشان۔ میرے آقا انہیں دنال بڑے ادب و احترام دنال گفتگو دا آغاز فرمائے تو انہوں نے تقاضا کیتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تش میں کو پیاس لگی ہے۔ سینے فرمایا یہ کرو پوڑی گھلنا ہو
سیدتنا کو مخاطب کریں گے یا امی یا امی اے میدنا صحابہ نے حیران لیں کون امائے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم دی اما تھا آپ کی والدہ موجودہ تھا آپ خود سنے دیں جو بچپن میں اللہ مکو داغ مفارقت لے کے چلیا گئی ہے مکو بچپن دی ادنر یتیم مسکین کر کے چلیا گئی ہے حضور خود واقعہ بیان فرمے گئے کہ میں اپنی اماں کے نال مدینہ طیبہ نبی آل دے اندر گیا اگر میں 6 سال دا جیتے ہمی اماں میں کو نال لا کے گیا 6 مہینے ایسا اتھا مدینے دے اندر قیام کر کے جب واپس آئے ہیں رسے دے اندر ایک مقام دے ہوتے انہیں چھوٹی جی پہاڑی آئی میری اماں اپنی اٹھنی کا رخو پاسے موڑے حضور فرمائے جب میں اٹھا گیا ایک قبر روما جگائی میری اماں سواری کی اترین ون کے اس قبر نال لپٹ گئے انہیں چمبر گئے اور رو کے فرمائے عبداللہ اٹھے قبر کے سیر بہر نکال دیکھتے صحیح میں تیرا لال محمد گن کے آئی ہوں علاقہ دارے دلوگ اور فرمین میں حیران سیدہ میری اماں آئینا قبر کو لپٹیاں ہوئیاں ہیں فرمین اٹھ عبداللہ سر قبر تو بہر نکال تو تے آدم آوے تو تے آدم ہوئے آبنا میں اپنے لال واسے کھراؤنے گھن کے آسا آبنا اللہ سا کوئی لال دیسی جڑا کائنات دے حسینہ دا سرتاج سی عبداللہ تو تے آدم ہوئے آمنا اللہ سا کو بیٹا دیسی جدے حسن دے سامنے ایک چندر موت پہلے سی جدے حسن دے سامنے ایک سورج بھی بلیر ہونے سی اٹھی عبداللہ واقعی اللہ نے سا کو ایسا نام دیتے اج دیکھتے سی تو تجھے کو چھوڑ کے چلا گئے او لال بکر کول گھر لیا حضور فرمیدن میں حیران اب چھوٹا جی معصوم بچہ 6 سال دی عمر میں کریں اس قبر دے دام کریں اپنی اماں دے دام نت میری اماں اٹھے آکے میں کوئی ہاں لائن سینے لائن فرمان لگیا بیٹا محمد ہر وقت ہے میں تیرے لال دکھ سکھ دے حال ولڈا ہاں غنی خوشی دے حال ولڈا ہاں لیکن میں کو معلوم نہیں ہے میں کو پتہ نہیں ہے کہ میں بھی تیرا ساتھ دے سکتا ہوں یا نہ دے سکتا ہوں میری اماں بار بار میری پیشانی تو بوسے دینیا ہے میرے رخساریاں تو بوسے دینیا ہے میں کو چل دیا ہاں اللہ دیا مت میری اماں من کے قبر نال لپٹ گئے عبداللہ اٹھی تھے صحیح عبداللہ ایک واری تے دیکھ اپنے لال کو میں وعدہ پورا کرے دی خاطر آئیا تو تے وعدہ پورا نہیں کیتا عبداللہ تو کو تنہا چھوڑ کے چلا گئے اور فرمے ملت میں حیران ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے وقت میری امائل آکے اپنے کو گلکڑی پاتی نے بس آخری گلکڑی آئی وقت میری اماں جا کے قبر تے لپٹ گئی آپ نے رو دیا آواز رد گئی ہے ولو آواز ختم ہو گئی ہے حضور فرمائے میں قریب گیا اپنے اماں دا موڑا حلینی یا امی میں پکڑے دا رہا لیکن میری اماں میں کوئی ہمیشہ واسے داغ مفارقت لے کے چلیا گئی ہے میں محمد اگے یتیم بھی ہم اور اماں نال کوئی بھی انہیں ایمن میں کوئی سہارا لیتے اور کھڑی تے بلا کے جب مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے دادا جان نے استقبال کی تھے انہیں ایمن کو فرمائے اے انہیں ایمن میری آمنہ کی تھا سمجھ آ رہی ہے تو صحاب آہدن اسا حیران سے کہ حضور دی سگی اماں تے بچپن دے اندر دنیا تو رخصت ہو گئی ہن یہ کون اماں ہے
کون میں ہے کہ حضور جڑا اس قدر استقبال پہ فرمیندن انہاں العطش آکھے سہی پانی دے نال کھیر بھی منگوائے، دودھ منگوائے، پانی دے اندر کھجوراں مدھ کے شربت بنا کے پیش فرمائے نے، اور وقتوں دے بعد دودھ پیش کیتے نے ادب و احترام دے نال، وقت کچھ تحفے تحائف منگوائے نے وہ جمع کر کے دیتے نے۔ کافی دیر وہ سہی نال بیٹھیاں رہ گئیں، سہی انہاں دے سامنے دو زانو بیٹھے رہن، وقت انہیں اجازت طلب کیتی ہے، سہی نے تحفے دی گھڑی بدھی ہے، اپنے موڑے تے رکھی ہے، متولا واپس چلن لگے، صحابہ نے سے نال ونجن لگے ہیں۔ اما نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، صحیح کھڑے ہو جاؤ۔ وقت ہوئے حضور نے رکاباں دے تلے ہاتھ رکھن، انہاں قدم رکھن، صحیح اٹھنی تے سوار کیتے، دور تک میرے آقا چھوڑ کے آئین۔ جب حضور واپس مل کے آئین، صحیح مل کے آئین، اما آمنہ دے کول صحیح مل کے آئین مسجد نبوی دے اندر، صحابہ دے ناسا پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی اماں تے بچپن کی رخصت تھی گئی ہے، یہ کون ہستی ہے، کون شخصیت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ یہ بچپن دے اندر میں کو کھیر پلاون والی میری رضائی اماں دایا حلیمہ ہے۔ کون ہے؟ اماں دایا حلیمہ۔ اندازہ کرو جب مترائی ماں دا حضور نے اتنا احترام کر کے دنیا کو دسائے، سگی ماں دا کتنا شان ہو سی۔ بولو تسی جی ایسا کرے دے ہیں احترام؟ بولو ایسا دے سیدھا نہ ہی نہ سنیں وڈیری وڈکی مٹھڑ نہیں بولو تو صحیح۔ 6 باری سنے 7ویں باری جواب دے دے ہیں، وہ ماں کو وہ ویلا یاد آ دے، وہ باپ کو وہ وقت یاد آ دے جب تو چھوٹا ہوئے معصوم ہوئے، تو ایک بار یاد ہوئے ابا، وعدہ جی ابا، تو وعدہ ہوئے اماں، وعدہ جی اماں، تو وقت آدھا ہوئے اماں، وعدہ جی اماں، وہ کو پتہ ہے اگو تو آخرا بھی کچھ نہیں، تیرا اور مقصد بھی کوئی نہیں، تو 10 باری جو اماں کی تھی وہ 10 باری جی آکھے، تو 10 باری ابا آکھی وہ 10 باری جی آکھے۔ لیکن اجو جب تے کو سرین دیئے بیٹا اولاً جواب نہیں، وطا دے پتر والموتے متھے تے تریوڑی آ دیئے، وطو 3 4 دفعہ سڈے میرا پتر میرا بیٹا، وقت ترش روئی نال ایویں منہ کر کے دے ہاں کیا ہے، دماغ کھا باندھے وے سواری آنکھیں سے جلے ٹر دے وے دے ہوں کنڈ پیچھو نہیں سڑیندہ، اوے تو کو یاد آ دے کیا آدھی ہے کیا آ دے پیچھے او اماں دا دل پسیج وے دے، سر جھکا کر کے آ دیئے جہاں میرا بیٹا میں کچھ دیا دی، میں کچھ دیا دی، جت پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی، میری کوئی گال نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ یہ ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، علماء کو سن دے رہا دے جناب علقمہ دا واقعہ کہ جل وفات دا وقت آئے، سکرات لگی ہے، روح پرواز نہیں کرے گی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف گن ہے، صحیح نے فرمایا اماں ناراض ہے اپنے بیٹے نال؟ جی ہاں آقا۔ کیوں آقا؟ نے فرمایا اماں نافرمانی کرے گا ہے نہیں، بے نمازی ہے نہیں، صدقہ خیرات نہیں دے گا دے گا، کیا وجہ ہے کیوں ناراض ہے؟
اما نے فرمایا جب میرے نال گفتگو کرے دہائی تو ترش روئی نال علی دہا، کوڑا منہ کر کے علی دہا، سخت زبان استعمال کرے دہا، اس واسطے میں ایلے نال ناراض ہوں۔ یہ قرآن اللہ دا میں نہیں، انہیں آکھے ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کے نال گفتگو جو کیتا کرو، کہیں گال تے اگر توہاں کو آنکھ لگ دی پئی ہوئے تو انہاں دے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا۔ میرے خیال ہے یہ مجمع کو زیادہ یہ روٹیاں ورتامن والے ابالے کھڑے جی، اور سارے لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کی تھی کھڑے بھائی کہ میں ایسا کو لوگ دیکھیں تے مولوی صاحب سارا جی چھوڑے، میں ایسا چمڑا تو خطیب نہ، میں کہوں چبڑا رہا تو پوچھو انتے انتے دیکھو، اور انہیں کو بڑی عادت ہوتی ہے ہر جادے انتے، صرف اتنی نہیں سارا روز دا کم میں کہ آدھن بھائی کہ بھائی اساں اپنا جی چھوڑو، ٹھیک ہے بھائی تو حالا جی اسا چھوڑینے ہیں، پریشان تو سے نہ تھی وہ جلسے علی دا معاملہ کہتے حضرت قاری شہید صاحب دی وجہ کر کے حاضری کی تھی، دعا میں کرے نا اور انشاءاللہ تلاوت بھی تو سنے نا۔ اس سے پہلے ایک منٹ میرا درویش جنات خان ہے یہ تو کو ہی نظم سنے دے، دل چاہے تو یہ خدمت کر چھوڑے، اس کے بعد میں تلاوت کرے۔ سارے ساتھی محبت نال باواز بلند کے پاک پڑھ دنیا دی اجڑی دھرتی نو، دنیا دی اجڑی دھرتی نو جہان وسایا بسم اللہ، دنیا دی اجڑی دھرتی نو جہان وسایا بسم اللہ، سرتاج رسول رسولاں دا، سرتاج رسول رسولاں دا دے جگ دے آیا بسم اللہ،